اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون انٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ حضرت اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے، جی صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ ام اسماعیل وچ از ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی۔ اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ۔ دین شی سیڈ اوکے دین ہی ول ناٹ نیگلیکٹ اس، خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نیگلیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا آئی ایم حاجر، حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، دیٹ از دی مدر آف سن آف ابراہیم۔ تو جبرائیل السلام نے کہا ٹو ہوم ہیز ہی لیفٹ یو، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے۔ تو جبرائیل السلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفشز۔ اللہ اکبر۔ یہ گواہی جبرائیل السلام نے دی، اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، حاجرہ علیہ السلام کا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family؟ ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and his messenger۔ سبحان اللہ، یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا۔ ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا، اللہ نے ایسے ایسے اسٹیٹس سے نوازا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یہ دیکھیں پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ۔ ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں۔ دوسرا ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، جب بھیج رہے تھے کنگ کے پاس، انہیں نہیں پتا تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے،
تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا، ذرا ہو جانا، تقسیم ہو جانا، سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے. تو انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس. آفٹر انسٹرکٹنگ دم ہی علیہ السلام said, I cannot avail you against Allah. The decision rests only with Allah. I put my trust in Him alone and all who trust should only trust Him. یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی. پریکاشن میں نے لے لی ہے، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، رائٹ؟ اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر. تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا، دیکھیں مومنین کو، کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں اللہ کو کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اچھا، ایک بہت ہی ان یوزول سٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینز پہ زیادہ ٹرسٹ اور بیلیف ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت عجیب و ان یوزول ہو. لیکن سبحان اللہ، میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ، اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ. تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ. تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر. تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ. اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں. پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی، اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا. بٹ اینی وے، تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا، وہ خدا خوفی والا تھا. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار، اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دینا. جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو. تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اور پیسے بھی تھے. تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ، اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea, saying, "O Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar, and he asked me for a surety. But I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure. And he asked me for a witness, and I said Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now
I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہے اسٹوری میں. ایک، دونوں خدا خوفی والے تھے. پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہے. آلدو ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک ووڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف ووڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ مے بی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا، لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا، گھر لے کر آیا اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. وین ہی ساٹ دا ووڈ ہی فاؤنڈ دا منی ان دا لیٹر. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. دین دا ڈیپٹر کیم بیک ٹو دا کنٹری اینڈ وینٹ ود 1,000 dinars ٹو ہز کمپینین اینڈ سیڈ, I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the boat. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1,000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ، کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیپٹر کو، اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. اچھا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشنڈ کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں. دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس. اسے رسپانس دیا جائے گا میں بھی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ، یو آر گائیڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین، ہی ہیز بن گائیڈیڈ ٹو دا رائٹ پاتھ، ہز مشن ہیز بن سیٹ اے رائٹ فار ہم اینڈ ہی ہیز بن گائیڈیڈ اگینسٹ ہارم. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں، ہم پہ بندش ہو گئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انگزائٹی، فیئر، ڈاؤٹس، رائٹ. مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ.